أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر پاداش واجب ہوگی جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ پاداش خاص چوپایوں میں سے ہو، بشرطے کہ نیز کے طور پر کعبہ تک پہنچائی جائے، خواہ کفارہ مساکین کو کھانا دے دیا جائے، خواہ اس برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لے سکتے ہیں۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تمہارے انتفاع کے واسطے اور مسافروں کے واسطے، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ خدا تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رکھنے کا سبب قرار دے دیا ہے، اور عزت والے مہینہ کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں، یہ اس لیے کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں، تم یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت رحمت والے ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول کے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ پوشیدہ رکھتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ آپ فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں، گو تجھ کو ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈالتی ہو تو خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، ایسی فضول باتیں مت پوچھو کہ اگر تم سے ظاہر کر دی جائیں تو تمہاری ناگواری کا سبب ہو، اور اگر تم زمانہ نزول قرآن کا کارآمد باتیں پوچھو تو تم سے ظاہر کر دی جائیں۔ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے، بڑے حلم والے ہیں۔
قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی پھر ان باتوں کا حق نہ بجا لائے۔ ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے اور نہ سائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ حامی کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں اور اکثر کافر ان میں کہ عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ کے پاس تم سب کو جانا ہے پھر وہ تم سب کو جتلا دیں گے جو کچھ تم سب کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپوں کی زندگی میں برکت عطا فرما، اے اللہ جتنے بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جتنے بھائی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے سب کو بری فرما، سب کو رہا فرما، اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعا مانگی ہیں ان سب میں حصہ نصیب فرما، جن چیزوں سے فنا چاہیے ہم بھی فنا چاہتے ہیں، اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی عطا فرما، اے اللہ اس مختصر سی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فعل قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔